جی پروگرام ہے بریکنگ بیریئرز. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. ہمارے ساتھ آج ہمیں جوائن کرے ہیں سینئر پولیٹیکل انالسٹ جناب حامد خان باشانی صاحب. ویسا تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کا شکریہ جی, تھینک یو. سر آج میرے پاس 2 خبریں ہیں. سب سے پہلے تو ہم اپنے تمام ویورز کو سب کو ظاہر ہے کہ آج یوم پاکستان منایا جا رہا ہے 23 مارچ 23 مارچ بڑے اہتمام سے. اچھی بات ہے, پاکستان کے لیے بہت اچھے کام کیجیے. لیکن ہم جو خبریں آج 2 لے رہے ہیں وہ ایک تو پاکستان سے اور امریکہ سے بھی تعلق ہے, اور دوسری خبر جو ہے وہ بڑی بہت اہم خبر اس حوالے سے کہ انڈیا سے خبر آ رہی. اور سر خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا پلانس ٹو اوپن کوریڈور ٹو پاکستان کشمیر فار پلگرمیج. یہ آج جو ان کے امت شاہ صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک اسپیچ کی جس میں انہوں نے ایک ٹیمپل ہے جو کہ ٹیچ والن کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں ہے, اور اس میں شردا دیوی ٹیمپل اس کو کہا جاتا ہے, اس میں انوگریٹ انہوں نے جب کیا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم کوریڈور ایک جو کرتارپور کوریڈور ہے پاکستان میں اسی ٹائپ کا ایک کوریڈور پاکستان کے جو کشمیر ہے وہاں پر سٹارٹ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں. تو بھائی صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ پاکستان اس کے اوپر کیا جواب دے گا, یا یہ والا جو ایک سٹینڈ سے ایک موو آیا ہے یہ ان کی طرف سے کیسے انہوں نے سوچا اور پلان کیا؟ دیکھیں جی, یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے, بہت ہی امپارٹنٹ ترین جو ہے ایک اعلان آپ اس کو سمجھیں. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہیں. یہ جو شاردا ٹیمپل ہے, یہ شاردا پیٹھ کہتے ہیں اس کو, کہ اس کی ہسٹوریکل اہمیت جو ہے وہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی جو ہسٹوریکلی لوکیٹڈ ہے وہاں کیا رہی ہے, اور اس کا جو ہندوستان میں بھارت میں جو ہندو مذہب یا بدھسٹ مذہب کے یا جین مت یا اس طرح کے لوگ یا عام لوگ ہیں ان کی کیا اہمیت ہے. اور تیسرا یہ کہ یہ اسی طرح کا کاریڈور جو ہے جس طرح کے کرتارپور کا ہے, کیا یہ پاسبل ہے یا اس کو ہونا چاہیے یا اس سے مختلف ہونا چاہیے. اس کے ساتھ 3-4 قسم کے ڈیفرنٹ کوشچن جو ہیں وہ بڑے امپارٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک لمبی تحریک ہے گزشتہ 60-70 سال سے, جو لوگ ریلیجسلی موٹیویٹڈ ہیں یا ریلیجس مقامات پہ مقدس مقامات سے یا تاریخ سے جن کو دلچسپی ہے, اسپیسیفکلی جو ہندو کمیونٹی ہے آل اوور بھارت یا جموں کشمیر میں, ان کے لیے یہ بہت ہی ایک امپارٹنٹ ترین قسم کا سپارٹ رہا ہے. اور ہسٹوریکلی یہ جو شاردا ٹیمپل ہے جو کہ سرحد کے دونوں طرف جس کے آثار موجود ہیں, اس طرف تو انہوں نے اس کو کنسٹرکٹ کیا ہے جو ایک نئے سرے سے, تو اس طرف جو ہے پاکستانی کشمیر میں اس کے ٹیمپل کا ایک جو ہے ایک عمارت وہاں پہ موجود ہے. تو اس کو انڈین سب کنٹیننٹ کے اندر ہسٹوریکلی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک یونیورسٹی سمجھا جاتا تھا. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں بلکہ 5000 سال سے جو ہے وہ بدھسٹ جو ریلیجن جب ڈومینیٹ کر رہا تھا اس زمانے سے لے کے آگے جو ہے وہ جو مذاہب بر صغیر میں بدلتے رہے, لیکن اس جگہ کی جو اہمیت تھی ایز اے یونیورسٹی کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہاں پہ آتے تھے جو اس کے لیے علم کے حصول کے لیے, ریلیجس اسٹڈیز کے لیے, اسپریچولی اور اس طرح کی چیزوں کے لیے. یعنی جس طرح کہ آپ سمجھ لیں کہ ٹیکسلا کی ایک اہمیت ہے ہسٹوریکلی, اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اس علاقے کی اہمیت ہے. دوسرا ریلیجسلی بہت امپارٹنٹ ہے, ون آف دی موسٹ سیکرڈ جو ایک سائٹ ہے ہندوؤں کے لیے انڈین سب کنٹیننٹ میں, ان میں سے ٹاپ پہ آپ اس کو سمجھ لیں. تو یہ جو پارٹیشن کا مسئلہ ہوا, پارٹیشن کے بعد یہ جو اس طرح کے اقدامات کیے گئے نا جس میں بہت سارے ان ہیومینیٹیرین میں ان کو کہوں گا یا غیر انسانی طریقے سے, کہ چلیں آپ نے ملک تو تقسیم کیے, سرحدیں بنا دی, فوجیں کھڑی کر دی, لیکن آپ نے ایسے ایسے قدم بھی کیے جو کسی انسانی سوسائٹی میں بھی آپ ٹالریٹ نہیں کر سکتے. آپ ریاستیں بناتے ہیں, ریاست از اے ماڈرن ٹول آف ایڈمنسٹریشن, اپنے اپنے ملک بناتے ہیں, آپ سرحدیں کھڑی کرتے ہیں, لیکن جب آپ لوگوں کے دل و دماغ کو جو ہے ان کی روحانیت, ان کے جو اسپریچل جو بھی اورینٹیشن ہے اس کو اس طریقے سے کرش کرنا شروع ہو جائیں کہ لیں جی ہم نے ملک بنا لیے تو آپ اپنے
موسٹ سیکرڈ مقام جو ہے اس تک آپ کی اپروچ ختم ہو گئی. تو یہ کوئی بات نہیں ہے اس دور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بات نہیں. اور آئندہ آنے والی نسلیں جب ہماری ہسٹری پڑھیں گی تو وہ بڑے حیران ہوں گے اور بڑی حیرت سے پوچھیں گے کہ کس قسم کے لوگ تھے بھائی, ان کے ڈیسیجنز کے پیچھے ریشنل اور لاجک کیا تھی. تو یہ اس تحریک یہ ایک عرصے سے چل رہی ہے, 60-70 سال سے. کشمیر کے آر پار دونوں طرف جو سین مائنڈ ہیں یا جو انسانیت پہ بلیو کرتے ہیں وہ اس کا کھل کے مطالبہ کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے راستے جو ہیں ان کو کھولا جائے. اور اس میں دو طرفہ ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف بھارت کے ہندوؤں کو فائدہ ہوگا یا وہ اپنی جو بھی وہاں پہ حاضر ہوں گے یا جس طرح بھی, اس کا جو دوسری طرف سے ادھر کے مسلمان ہیں ان کی اس طرف کافی مقدس مقامات ہیں, زیارتیں ہیں جس پہ وہ نہیں جا سکتے ظاہر ہے بغیر ویزے کے یا دوسرے جو ایسلز ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ایک ہسٹوریکل اچیومنٹ ہے, آلدو کہ ہم اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ اس کو آپ صرف مذہبی بنیادوں پہ پورے بر صغیر کو مت گھمائیں. پہلے آپ نے مذہب کی بنیاد پہ بر صغیر کو تقسیم کیا کہ ہم ہندو مسلمان ہیں تو اکٹھے نہیں رہ سکتے تو الگ الگ ہو رہے ہیں. تو اب مذہب کی بنیاد پہ اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں زیادہ عرصہ نہیں چلتی. آپ اس کو انسانی بنیادوں پہ, ہسٹوریکل اور علمی بنیادوں پہ دیکھیں کہ یہ کسی بھی ایک مذہب کا کوئی مقدس مقام ہے تو یہ بلا کسی روک ٹوک اور رکاوٹ کے جو یونیورسلی ایکسیپٹڈ رائٹس ہیں تھاٹ اور ریلیجن اور ایکسپریشن کے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے. اور اس میں جو امپارٹنٹ چیز ہے کہ جو کرتارپور کا کیس کے ساتھ اس کو بالکل ایک دم جوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے نا. کرتارپور دیکھیں, پنجاب میں تقسیم کے بعد کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, ایک ان ڈسپیوٹڈ تقسیم ہے جو مرضی سے ہوئی چلیں, اس میں خون خرابہ قتل و غارت گری یا جو ٹریجڈیز ہوئی وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن آج کوئی کنٹیسٹ تو نہیں کرتا نا کہ پنجاب کا یہ علاقہ ادھر ہے اور وہ ادھر ہے اور ہم ادھر نہیں جا سکتے یا ادھر نہیں. سٹلز بارڈرز ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے ایک چلیں کاریڈور بنا لیا کہ آپ یہاں سے آئیں اور آ کے یہاں اپنی زیارت کر کے یا جو بھی آپ کے رسومات ہیں تو واپس چلے جائیں. ایک کنٹرولڈ قسم کی موومنٹ ہے. اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا مسئلہ تھوڑا سا اس سے آگے کا ہے. وہاں پہ بہت ساری چیزیں انسیٹلڈ ہیں, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے. تو اس میں ہندو مسلمان سکھ بدھ عیسائی یہ ساری قومیتیں اور مذاہب جو بستے ہیں ان کا ایک ان ریسٹرکٹیڈ اور ان لمیٹڈ رائٹ ہونا چاہیے ود ان دی اسٹیٹ موومنٹ کا فار اینی ریزن ادر دین ریلیجن. ریلیجن از دا فرسٹ چلیں پرائرٹی آپ نے بنا دی, دیٹس فائن ود اس. تو اس کے لیے آپ اس کو اس طرح کی ایک کاریڈور نہ بنائیں کہ جی آپ اس طرف جو شاردا ٹیمپل ہے یا کپواڑہ جو وہاں کا ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے ایک لکیر کھینچ کے تو ادھر لے آئیں وادی ادھر پاکستانی کشمیر میں شاردا میں, تو وہاں سے لوگ آ کے دیکھ کے واپس چلے جائیں. اب تھوڑے سے راستے کھولیں جو ایک فری موومنٹ ہوتی ہے, لوگ آئیں اپنی زیارتوں کے پہ بھی جائیں, وہاں کے بازاروں میں بھی بیٹھیں, ریسٹورانٹس پہ بھی جائیں, ٹورسٹ ایریے میں بھی جائیں, آخر انسان ہیں. اور اس کے ساتھ جو آپ کے پرابلم جڑے ہوئے ہیں, جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے جی سیکیورٹی کا, کہ خوف ہے کہ جی اگر ہم اس طرح کی اوپن موومنٹ کریں گے تو اس کے ساتھ جو ملیٹنسی ہے یا اس کے ساتھ جو کنسپیریسی تھیوریز ہیں, تو یہ جو ہے یہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے, یہ اسٹیٹ کی فنڈامنٹل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پراپرلی اکوپ کرے اور لوگوں کی آزادیاں ریسٹرکٹ کرنے کے بجائے, لوگوں کے مذہبی حقوق پہ ڈاکے ڈالنے کے بجائے, یا ان کے جو نیچرل رائٹس ہیں اپنی دھرتی میں, دھرتی جو ہے وہ سارے کا سارا ایک مقدس مقام ہوتا ہے ہمارے لیے کہ آپ جس جگہ پہ بھی آپ کی دھرتی کے کسی جگہ پہ وہ مقدس ہی ہے, اس کی اتنی اہمیت ہے جتنی کسی مقدس مقام کی ہے. تو آپ سیکیورٹی کو, ملیٹنسی کو یا اس طرح کے جو چند عناصر ہیں ان کے ہاتھوں ہاسٹیج بن کے تو ایک پوری پاپولس کو آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ ڈپرائیو کریں, تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ہسٹوریکل ڈیسیجن ہے.
آلدو کہ اس طرح کے آلدو کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈیسیجن ہے یا جسٹ اے اسٹیٹمنٹ ہے، چونکہ اس طرح کی بہت ساری اسٹیٹمنٹس وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں جن پہ بعد میں عمل نہیں ہو سکا، لیکن اگر وہ اس پہ سنسیئرلی ٹرولی ایکٹ کرتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا۔ لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ یہ تو ڈیسیجن کیا ہے بھارت نے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کیسے ری ایکٹ ہوگا، جہاں سر وہاں یہی سوال ویسے صاحب میں آپ سے یہی سوال کرنے لگی تھی کہ اس کے اوپر ان کی طرف سے تو اگر یہ اناؤنس کیا گیا تو ظاہر ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں ایسا، اور تبھی اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں اور انہوں نے باقاعدہ یہ بات کی ہے، تو پاکستان کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ پاکستان اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو پاکستان اس کو اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھے گا یا اس کے لیے وہ سمجھے گا کہ بڑی اچھی بات ہے؟ مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا گورنمنٹ یا اسپوکس پرسن جو کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو باندھ باندھ کی بولی ہے اور جو ہائیلی کنٹراڈکٹری قسم کی پالیسیز ہیں اسپیسیفکلی آن کشمیر ایشو اینڈ اسپیسیفکلی انڈیا کے ساتھ آپ کی جو ریلیشن شپ کا ایشو ہے اس پہ، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کسی طرح بھی کو بہت زیادہ جو ہے آپٹیمسٹک یا ہوپ فل قسم کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، چونکہ ظاہر ہے یہ کنٹراڈکشن کھل کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے تو آپ کے ہاں جو وار مونگرز ہیں یا جو فنڈامنٹلزم ہے یا جو ہیٹ مونگرز ہیں ان کے لیے تو یہ ایک ہتھیار ہوتا ہے نا، وہ تو ایسی شرطیں رکھیں گے کہ جی آپ شاردا پیٹھ کو کھول رہے ہیں تو سری نگر میں فلاں زیارت کو کھولیں، فلاں کریں، یعنی نو من نہ گھی اور نہ رادھا ناچے والی شرط جو ہے وہ لے کے آ جائیں گے۔ پاکستان کے اندر ڈیسیجن میکنگ جو ہے اس وقت وہ بہت ہی ایک ان ڈیفائنڈ قسم کی کسی قوت کے ہاتھ میں ہے کہ who is going to really deliver and who is going to really make the decision۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے کوئی بہت زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فل فور کوئی چمتکار ٹائپ کوئی چیز ہوگی، لیکن اس وقت پاکستان جو ہے وہ کشمیر ایشو کے حوالے سے آلموسٹ جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر چکا ہے۔ اگر آپ سرنڈر کو زیادہ سخت لفظ سمجھتے ہیں تو ہاتھ کھڑے کرنا کہہ لیں کہ ان کی کوئی کسی بھی طریقے سے سوائے وزارت خارجہ کی سطح پہ لکھے لکھائے بیانات کے علاوہ ان کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی یا کوئی ایسا موقف نہیں آ رہا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ کہا جا سکے کہ وہ اپنی چیز پہ انسسٹ کریں گے۔ تو میرے خیال میں یہ واحد پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ انڈرمائن ہے، اس کے پاس جو اختیارات ہیں اور جو قوت فیصلہ ہے وہ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اپوزیشن کی وجہ سے، چونکہ ملک میں ایک انارکی کی سچویشن ہے، ٹو پٹ ان ٹو دی ایگزیکٹ ورڈ آپ اس کو انارکی یا سول وار کے درمیان کی ایک کیفیت جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں اس طرح کا کوئی بڑا ڈیسیجن کرنا جو ہے یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ بات ہے، لیکن اگر یہ کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہسٹوریکل ڈیسیجن ہوگا، اور پاکستان میں جو لوگ سین مائنڈ لوگ ہیں، ریشنل تھنکنگ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ جو ہے وہ انکریج کریں اپنی رولنگ ایلیٹ کو تاکہ یہ راستے کھلیں۔ یہ جو آپ نے 2 کروڑ کشمیریوں کو یرغمال بنا کے رکھا ہے، فوجیں کھڑی کر کے ادھر اور ادھر، اور اس طریقے سے جو ان کی زندگی کے جو عام معاملات ہیں یہاں تک کہ اپنے مقدس جو ہے مقامات تک جانا یا اپنی دھرتی کے اندر جو فری موومنٹ ہے جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس میں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں تو ان کو تو کم از کم زندہ رہنے دیں۔ خود اگر آپ لوگ زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ لوگوں نے تو پورے ملک کو اب یرغمال بنا لیا ہے نا، اب یرغمال بنانے کے نئے طریقے آ گئے ہیں، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، انہیں دیں گے نہیں انہیں دیں گے، کورٹ میں جائیں گے نہیں جائیں گے، تو یہ جو ہے نا یہ پورے بر صغیر تک تو نہ پھیلائیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از اے گڈ نیوز اگر اس پہ عمل ہوتا ہے تو۔ جی بالکل، ہمیں اب ہم کریں گے ضرور پروگرام ایک اور، جب ہماری طرف سے کوئی جواب دیکھیے کیا آتا ہے پھر اس کو پہ بات کریں گے۔ ابھی سر اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک اور ٹاپک ہے آج، کیونکہ 23 مارچ ہے آپ جانتے ہیں،
پاکستان ڈے. تو اس میں یہ ایک خبر پبلش ہو رہی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے پاکستان کے تمام جتنے بھی ہیں میڈیا آؤٹلیٹس وہاں پر کہ لینڈ مارک ریزولوشن انٹروڈیوسڈ ان یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ٹو ڈیزگنیٹ 23 مارچ ایز پاکستان ڈے. سر پاکستان ڈے تو آلریڈی ڈیزگنیٹڈ ہے یہ کہ پاکستان ڈے ہے، لیکن وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہاں کے ایک سینیٹر ہیں جنہوں اچھا کانگریس مین ہیں جمال بون، انہوں نے یہ جو ہے اس کو پریزنٹ کیا وہاں پر. اور یہ پاکستان ڈے پرووائڈز این ایکسلنٹ مینس بائی وچ آل یو ایس ریزیڈنٹس کین لرن مور اباؤٹ دی رچ پاکستانی ہیریٹیج، اس طرح کی باتیں ہیں. اور اس میں دونوں ملکوں کے بیچ یہ بڑے اچھے تعلقات کرے گی. پاکستان کا ایک امیج جو ہے، سر کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کتنا فائدہ ہمیں ہو سکے گا اس ریزولوشن سے؟ دیکھیں جی، اس میں نہ کوئی لینڈ ہے اور نہ کوئی مارک ہے، بلکہ یہ ایک مذاقیہ قسم کی جو ہے قرارداد ہے. یہ جو ملک ہے نا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، اس طرح کے ملک، یہ ملٹائی کلچرل، ملٹائی ایتھنک قسم کے ملک ہیں جس میں دنیا بھر کے لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں. اور پاکستانی یا ہندوستانی یا اس طرح کے لوگ آر ون آف دیم. تو وہ اپنی اپنی کانسٹیٹیوئنسیز میں بستے ہیں جہاں ان کے ممبر آف پارلیمنٹ، کانگریس مین، ریپریزنٹیٹیوز ہیں. تو جب کوئی اس طرح کا دن بنتا ہے بیک ہوم، تو ظاہر ہے وہ یہاں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایم پی کو یا کانگریس مین کو بتاتے ہیں جی آج ہمارے لیے بڑا عظیم دن ہے. تو ظاہر ہے وہ جواب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں نہیں یہ عظیم نہیں ہے نا، کیونکہ اس نے تو ووٹ لینا ہے. تو وہ اس طرح کی جو ہے نا کاسمیٹک قسم کی چیزیں، جی فلاں سٹی نے یوم پاکستان بنا دیا، جی فلاں سٹی ہال پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ میں نے نوٹ کیا کہ گزشتہ 5-10 سال میں پاکستان کی تو جو انٹلیکچوئل مائنڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے. ویری ڈپریسنگ قسم کی فیلنگ سے گزر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک ڈس اپوائنٹمنٹ آئی ہے، جو فیلئر آف اسٹیٹ اور جو فیلئر آف گورننس ہے، اس کی وجہ سے جو میس وہاں پہ کریٹ ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی یہ سال شروع نہیں ہوا تو 2 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے نکل گئے. اور ابھی آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ جی ہر دوسرا آدمی جو نکل سکتا ہے اس کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں. تو اتنی ایک ڈپریسنگ سچویشن میں یہ نیوز کریٹ کی جاتی ہیں آرٹیفیشلی. دنیا کی ذہین ترین قوم، بھائی یہ سروے کس نے کیا؟ کوئی آرگنائزیشن، کوئی فورم، کوئی کسی طرح کا کوئی انسٹیٹیوشن، کس نے؟ نہیں، پاکستانیوں کو دنیا میں دنیا کی ذہین ترین قوم قرار دے دیا. پاکستان کا جھنڈا پتہ نہیں چاند پہ لہرا دیا گیا. اب یہ چیزیں لوگ کرتے رہتے ہیں اپنی اس کے لیے، لیکن فار یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، دنیا کے جو 200 کے لگ بھگ ملک ہیں، وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں اس کی کانگریس میں بھی اور اس کے دیگر انسٹیٹیوشنز میں بھی. اور اس طرح کا کوئی بھی دن آتا ہے ایک بہت ہی چھوٹے سے گمنام ترین کسی ملک کا، تو اس کے لیے بھی قرارداد وہاں پہ پیش ہو جاتی ہے کہ جی آج ہم ان اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کے ان کا دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی بوسٹ کرنے کی، اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدے تب ہوتے ہیں جب آپ کا ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، آپ کی جو سوشو اکنامک کنڈیشن ہے اس کے اندر سٹیبلٹی ہو، آپ کے اندر یہ جو سول وار کی، انسرٹنیٹی کی اور آلموسٹ ٹوٹل کولیپس کی جو سچویشن ہے، اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. اور آپ اپنے عوام کو یہ بتانے کے قابل ہوں کہ اگلے سال جو ہے ہمارے یہ گولز ہیں، یہ اہداف ہیں اور ہم یہ کر گزریں گے. یہ ہوتی ہیں ریئل نیوز. جو آپ مجھے ایک بتا دیں کسی بھی اخبار میں یا ٹیلی ویژن پہ یا کسی اور چیز پہ، تو جب آپ ریئل نیوز دینا بند ہو جائیں، کر دیں، آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ ہو، یو ہیو نتھنگ ٹو آفر، تو آپ اس طرح کے جال سازی کے کام شروع کر دیتے ہیں. جی فلاں پارلیمنٹ میں یہ ہو گیا. ہو کیئرز؟ امریکہ میں ہزاروں لوگ دن میں کیا نہ کیا جو ہے وہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں. تو اس سے تو کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا. جی ویسے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جسٹر آف سالیڈیرٹی ہے، یا یہ ایک چلیں وہاں پر جو ہے وہ تھوڑا ذرا 23 مارچ کو یہ بھی خبر آ گئی، چل گئی ہر جگہ پر، تو امیج ذرا تھوڑا سا بہتر ہو گیا کہ امریکہ کی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں ایک قرارداد پیش ہوئی اور وہیں کے کانگریس مین نے پیش کیے، تو تھوڑا سا سر ذرا نہیں چلے ٹھیک ہے، اگر اس سے تسلی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ قرارداد جو ہے
وہ تو پاکستان تو 23 مارچ تو بن گیا تھا، تو اس کے جو قرارداد آ گئی تھی، اب اس کو امریکی اپریشیٹ کریں یا نہ کریں اس سے حقیقت پہ کیا اثر پڑتا ہے. بات تو یہ ہے نا، کوئی اچیومنٹ تو نہیں ہوئی نا. اچیومنٹ یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اچیومنٹ یہ نہیں ہے کہ 23 مارچ کو آپ نے قرارداد کون سی پاس کی تھی. ٹھیک سر، ویری ویل سر. ظاہر ہے کہ جو آپ ہمارا اصل میں جو اس وقت ہے کیا جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہی ہے، تو پھر تو بہت زبردست ہے. لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ صرف کھانا پوری ہے. لیکن چلیں بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو جی، آپ کا شکریہ. تھینک یو.